الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم یہ آیت کریمہ ہم نے پچھلے لیکچر میں شروع کی تھی اور اس کے بارے میں کچھ تفصیلات ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھ لی تھی. تو چلیں آج دوبارہ یہ آیت مکمل نہیں ہوئی تھی تو دوبارہ اس آیت کا ترجمہ اور مختصر وضاحت کر دیتے ہیں. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں مؤاخذہ کرتے اللہ تعالیٰ تمہارا باللغو فی ایمانکم، ساتھ لغو کے تمہاری قسموں میں. ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن اللہ مؤاخذہ کریں گے تمہارا، پکڑ کریں گے تمہاری، بما عقدتم الایمان، ساتھ اس کے جو گرہ باندھی تم نے قسموں کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قسموں کی دو قسمیں بیان کی ہیں. ایک قسم ہے جس کو لغو قسم کہتے ہیں. لغو قسم یعنی بے مقصد قسم، یعنی ایسی قسم کہ انسان کی زبان پر جاری ہو، عرف کے طور پر، عادت کے طور پر انسان کا ارادہ نہ ہو قسم اٹھانے کا. جیسے کئی لوگ، ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے قسم سے میں نے یہ کام کیا، ایمان سے میں نے یہ کام نہیں کیا. تو قسم سے اور ایمان سے وہ یہ بات کہتے ہیں اور یہ ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے، اور اکثر اوقات ان کا مقصود بھی نہیں ہوتا کہ وہ قسم اٹھا رہے ہیں. عرب لوگ، ان کا بھی ایک طریقہ کار تھا کہ وہ لا واللہ، باللہ، تاللہ کئی دفعہ وہ بغیر ارادے کے ہی تکیہ کلام کے طور پر واللہ کہہ دیتے ہیں. تو ایسی قسم جس کے پیچھے ارادہ نہ ہو، جو بغیر ارادے کے ایک عرف کے طور پر غیر ارادی طور پر قسم اٹھا لی جائے تو وہ لغو قسم ہے. قسم کی دوسری قسم جس کو یمین معقدہ کہتے ہیں، بما عقدتم الایمان. تو یمین معقدہ وہ قسم ہے کہ آئندہ کوئی کام کرنا ہے تو اس کام میں زور پیدا کرنے کے لیے ایک بندہ آپ سے تقاضا کر رہا ہے کہ آپ یہ کام کریں، تو آپ اس کے سامنے کہتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا، اور آپ اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، تاکید کے لیے آپ قسم اٹھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، اپنے پورے ارادے کے ساتھ، اپنی پوری نیت کے ساتھ. تو اس کو یمین معقدہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی قسم ہے جس میں آپ کا باقاعدہ دل اور آپ کا ارادہ شامل ہے. تو دل کے ارادے سے پورے اطمینان کے ساتھ آپ نے ارادہ کر کے یہ قسم اٹھائی ہے. اچھا، قسم کی ایک تیسری قسم بھی ہوتی ہے جس کو یمین غموس کہتے ہیں. یہ جو لغو قسم ہے اس کا تو کوئی مؤاخذہ نہیں ہوتا. اگر انسان لغو قسم اٹھائے غیر ارادی طور پر اور انسان اس کے مطابق کام نہ بھی کرے، تو چونکہ اسی پیچھے ارادہ نہیں ہوتا، نیت نہیں ہوتی، اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو لغو قسم اس کا مؤاخذہ نہیں ہوتا.
جس قسم کے پیچھے دل کا ارادہ ہو، پوری نیت ہو، انسان پورے ارادے کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ، انسان اپنی بات پہ زور پیدا کرنے کے لیے، اگلے بندے کو یقین دلانے کے لیے انسان جو ہے وہ قسم اٹھائے، تو اسے یمین موقدہ کہتے ہیں۔ اگر یہ قسم ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ ہوتا ہے، اس کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے حتی الامکان انسان اپنی قسم نہ توڑے۔ لیکن اگر بشری تقاضے کے تحت انسان اس قسم کو پورا نہ کر سکے اور انسان سے یہ قسم ٹوٹ جائے تو انسان کو پھر کفارہ دینا چاہیے۔ قسم کی تیسری قسم ہے جس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ یمین غموس کا مطلب یعنی ایسی قسم جو انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ یہ وہ قسم ہے کہ جو انسان کوئی کام ہو چکا ہے تو انسان اب اس کے بارے میں جھوٹا حلف اٹھائے، جھوٹی قسم اٹھائے، اس نے وہ کام کیا ہے یا اس کے سامنے وہ کام ہوا ہے تو وہ کہے اللہ کی قسم یہ کام نہیں ہوا۔ قرآن پہ ہاتھ اٹھا کر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کام نہیں ہوا، حالانکہ یہ کام اس کے سامنے ہوا ہے۔ یا ایک کام نہیں ہوا تو وہ قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ کام ہوا ہے۔ تو یہ مستقبل کے بارے میں دل کے ارادے کے ساتھ ایک قسم نہیں اٹھائی جا رہی، یہ ماضی کے بارے میں، ماضی میں ایک کام ہوا ہے تو ایک انسان جھوٹی قسم اٹھا کر کہتا ہے یہ کام نہیں ہوا، یا ایک کام نہیں ہوا تو انسان کہتا ہے کہ جھوٹی قسم اٹھا کر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے انسان کہتا ہے یہ کام ہوا ہے۔ تو اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے، اگر جھوٹی قسم ہے تو اس قسم کا کفارہ نہیں ہوتا، یہ یمین موقدہ میں نہیں آتا، یمین موقدہ کی قبیل سے نہیں ہے۔ اگرچہ اس میں دل کا ارادہ شامل ہے لیکن یہ آئندہ کے بارے میں کوئی قسم نہیں اٹھائی جا رہی اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے۔ یہ ایک جو کام ہو چکا ہے اس کے بارے میں جھوٹی گواہی اور جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور انسان جھوٹ بولتے ہوئے اتنا دیدہ دلیر ہے کہ ایک مومن کے لیے تو ویسے ہی لائق نہیں ایک مومن جھوٹ بولے، پھر وہ اتنا دیدہ دلیر ہو جائے کہ وہ جھوٹ بولتے ہوئے اللہ کو گواہ بناتے ہوئے اسے شرم نہ آئے، اسے احساس نہ ہو، اور وہ جھوٹ بولتے ہوئے قرآن پر حلف اٹھاتے ہوئے اس کو قرآن کی حرمت کا پاس نہ ہو، تو یہ ایک ایسی قسم ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس قسم کا کفارہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا کہ وہ کفارہ ادا کر دیا جائے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 جو جیسے آگے آ رہا ہے، تو یہ قسم تو پھر وہ انسان سے گناہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں، یہ جو یمین موقدہ ہے جس کا کفارہ ہوتا ہے، اگر انسان قسم نہ پوری کر سکے انسان کفارہ ادا کر دے، اگرچہ انسان کو وہ قسم بھی پوری کرنی چاہیے، اگر پوری نہ کر سکے کفارہ ادا کر دے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی معاف کر دیں گے۔ لیکن یمین غموس وہ اتنی ہلکی قسم نہیں ہے کہ وہ کفارے سے ختم ہو جائے گی، وہ تو انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو تو یہ قسم کا کفارہ نہیں ہوتا۔ جو بندہ ایسی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، جھوٹا حلف اٹھاتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، تو ایسا بندہ وہ اس طرح اس سے توبہ کرے گا، اگر وہ اس کو بعد میں اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں، اسے بعد میں احساس ہو جائے میں نے غلط کام کیا ہے، اس کا کفارہ نہیں ہوتا، کفارہ اس سے ہلکی چیز کا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی چیز ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے، اس سے توبہ کرنی ہوگی، جیسے انسان کفر سے توبہ کرتا ہے، جیسے انسان شرک سے توبہ کرتا ہے، جیسے انسان کبیرہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو اس سے باقاعدہ انسان کو توبہ کرنی ہوگی، توبہ کیے بغیر یہ چیز معاف نہیں ہوگی۔ تو یہ قسم کی 3 قسمیں ہیں، ایک لغو قسم، ایک یمین غموس اس کا کفارہ نہیں ہوتا، اور ایک یمین معقدہ اس کا کفارہ ہوتا ہے۔ یمین کو یمین کیوں کہتے ہیں، قسم کو یمین کیوں کہتے ہیں؟ یمین کی جمع ایمان، یمین کا مطلب تو دایاں ہاتھ ہوتا ہے۔ جس طرح غلاموں کے بارے میں آتا ہے مما ملکت ایمانکم، کہ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، اسی طرح اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے، تو یمین عربی زبان میں دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں۔ تو جب یمین عربی زبان میں دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں تو یمین قسم کے معنی میں کیسے استعمال ہوا؟ تو عرب لوگ جب قسم اٹھاتے تھے تو وہ دایاں ہاتھ، دائیں انگلی وہ بلند کرتے تھے، تو اس لیے چونکہ قسم کے اندر وہ دایاں ہاتھ انوالو ہوتا تھا تو قسم پر بھی یمین کا اطلاق ہونا شروع ہو گیا۔ تو یمین سے مراد دایاں ہاتھ بھی ہوتا ہے اور یمین سے مراد قسم بھی ہوتا ہے، اور اس کی جمع ایمان، جیسے یہاں ہے
لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہ ایمان سے مشابہ لگتا ہے، ایمان الگ ہے اور ایمان الگ ہے۔ ایمان یمین کی جمع ہے، ایمان یا یمین سے مراد یا تو دایاں ہاتھ ہوگا، سیاق و سباق سے آپ کو پتہ لگ جائے گا، یا پھر قسم مراد ہوگی، لیکن جب ایمان ہوگا اس سے مراد ایمان ہوتا ہے۔ تو احادیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں کتاب الایمان والنذور ہوتا ہے۔ تو کتاب الایمان والنذور کا مطلب کہ یہ ایک ایسی کتاب اور ایسا باب ہے کہ جس میں قسموں اور نظر کے بارے میں بات ہوگی۔ تو ایمان، تو قسم کی 3 قسموں میں سے یہاں 2 قسموں کا ذکر ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان 2 قسموں میں سے بھی جو لغو قسم ہے اس کا مواخذہ نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں آپ کو کہ اسلام میں اصل چیز نیت ہے، تو لغو قسم میں نیت کا عمل دخل نہیں ہوتا، لہٰذا وہ قابل معافی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ انسان جو بے دہانی میں لغو قسم، تو وہ قسم جس میں دل کا ارادہ اور پورا انسان دل سے گرا باندھتا ہے اس کا مواخذہ ہوتا ہے، اور اس کا دھیان کرنا چاہیے، اور اگر وہ ٹوٹ جائے تو پھر اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ کیا کفارہ ادا کرنا چاہیے؟ تو تینوں قسموں میں سے ایک ہی قسم کا کفارہ ہے، یمین معقدہ کا۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، بس اس کا کفارہ، کس کا کفارہ؟ یعنی یمین معقدہ کا، جس کے لیے اللہ نے بما عقدتم الایمان کی اصطلاح استعمال کی ہے، یمین معقدہ۔ تو صرف اس کا کفارہ ہے۔ اس کا کفارہ کیا ہے کہ اطعام 10 مساکین، کھلانا ہے 10 مسکینوں کو، من اوسط ما تطعمون، وہ درمیانہ جو تم خود کھاتے ہو، جو تم خود کھلاتے ہو، اہلیکم، اپنے گھر والوں کو۔ تمہارے گھر کے اندر جو ایک درمیانہ کھانا کھایا جاتا ہے، انسان گھر کے اندر کبھی زیادہ اچھی چیز بھی پکا لیتا ہے، کوئی مہمان وغیرہ آئے تو، یا انسان گھر کے اندر کبھی زیادہ سادہ بھی کھا لیتا ہے، چٹنی کے ساتھ بھی، اور روکھا سوکھا بھی کھا لیتا ہے، لیکن ایک انسان جو ہے وہ اگر اوسط نکالی جائے، ایوریج نکالی جائے جو انسان کے گھر میں کھایا جاتا ہے، تو اس طرح کا کھانا وہ 10 مسکینوں کو کھلانا ہوگا۔ او کسوتہم، یا پھر ان کو کپڑے پہنانے ہوں گے۔ یہ کپڑے کیسے؟ یہ بھی درمیانے ہیں، جیسے تم خود پہنتے ہو، تمہارے گھر والے پہنتے ہیں، اس طرح کے کپڑے 10 مسکینوں کو پہنانے ہوں گے۔ او تحریر رقبہ، یا پھر گردن آزاد کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 کفارے بیان کیے ہیں، اور 3 کفاروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپشن دیے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے درمیانہ، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دیے جائے، اس سے مراد بھی درمیانے، اور یا پھر غلام آزاد کر دی جائے، گردن آزاد کر دی جائے۔ تو یہ ان 3 چیزوں میں سے کوئی کام انسان کر لے تو ٹھیک ہے، تینوں کو کرنا ضروری نہیں ہے، کوئی ایک کر لے انسان تو کافی ہے، چاہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، چاہے 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دے، چاہے غلام آزاد کر دے۔ آج کل غلام کا تصور نہیں ہے، تو پھر 2 چیزیں ہوں گی، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا۔ جو انسان کے لیے آسان ہے انسان وہ کر لے، یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے فلاں افضل ہے، فلاں مفضول ہے، فلاں چیز زیادہ افضل ہے، فلاں چیز کم تر ہے۔ ان میں سے کوئی کام ہو جائے۔ وعلیکم السلام۔ اب یہ 10 مسکینوں کو جو کپڑے پہنانے ہیں، ایک بات تو ہو گئی کہ یہ اس طرح کے ایوریج کپڑے ہیں جو انسان پہنتا ہے خود یا اپنے گھر والوں کو پہناتا ہے۔ کھانا ہے تو وہ اوسط کھانا ہے جو انسان خود کھاتا ہے، اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ انسان اوسط کھانا رکھ لے، اگر تو کھانا کھلا دے تو کھانا کھلا دے، جس طرح خود گھر میں اپنے گھر والوں کو اوسط کھانا کھلاتا ہے اس طرح کا اوسط کھانا کھلا دے، اوسط کپڑے پہنا دے۔ اور اگر ایک انسان جو ہے وہ کھانا نہیں کھلاتا بلکہ وہ دانے دینا چاہتا ہے، وہ گندم وغیرہ دینا چاہتا ہے، تو پھر وہ کتنی گندم دے، کتنا غلہ دے، تو اس کے بارے میں علماء کا کہنا یہ ہے، بعض علماء کہتے ہیں عرف دیکھ لو، آپ کے ہاں کیا عرف ہے،
ایک بندہ جو ہے وہ کتنی گندم ایک وقت میں کھا جاتا ہے، تو ایک بندے کے حساب سے اتنی گندم دے دی جائے عرف کے حساب سے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک مد غلہ دے دیا جائے۔ ایک مد ہوتا ہے کہ انسان چلو میں جتنا غلہ انسان کے ایک چلو میں یعنی دونوں ہتھیلیوں میں آتا ہے اسے مد کہتے ہیں۔ اسی طرح کپڑوں کے بارے میں اوسط کپڑے، یا پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ اتنا جوڑا ہو جس میں نماز پڑھی جا سکے۔ جتنا کپڑا نماز کے لیے ضروری ہے تو اس حد تک کپڑا ایک مسکین کا، تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانے ہیں۔ بہرحال بعض علماء کہتے ہیں آپ ان تفصیلات میں نہ جائیں، آپ عرف کو دیکھ لیں، آپ کے معاشرے کا عرف کیا ہے۔ اور ویسے یہ جو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کفارہ، اور یہ دیکھیے انسان اپنی کمی کوتاہی کے جواب میں یہ کام کر رہا ہے، تو انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان اس میں اچھی چیز اختیار کرے تاکہ اللہ کو زیادہ اچھے طریقے سے راضی کرے اور اپنا گناہ زیادہ اچھے طریقے سے معاف کرا سکے۔ اگر انسان جو ہے وہ یہی دیکھتا رہے کہ میرا کم خرچ ہو، میری کسی طرح بچت ہو جائے، تو اگر وہ بالفرض اگر وہ جو اللہ کا حکم ہے اس سے کم ہوا تو وہاں سے انسان اپنا گناہ معاف کروانا چاہتا ہے۔ تو جس خلوص کے ساتھ انسان اللہ کے راستے میں یہ دے گا، اللہ تعالیٰ بھی انسان کے خلوص کے مطابق انسان کے گناہ کو معاف کریں گے۔ تو انسان جتنے جذبے کے ساتھ یہ کام کرے گا اور اس میں جتنی بہتری کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ کی طرف سے انسان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا۔ تو اس قسم کے معاملات میں انسان کو بچت وغیرہ اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ باقی یہ ضروری بھی نہیں ہے انسان ضرور سے زیادہ ہی کرے، انسان ایوریج کر لے، ایوریج سے بہتر کر لے۔ تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا ہے، یا غلام آزاد کرنا ہے، ان تین میں سے کوئی کام ہو سکتا ہے۔ اگر غلام وغیرہ کی صورت ہو، غلام وغیرہ کے بارے میں بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ غلام مومن ہو تو بہتر ہے، مومن ہونا چاہیے، اگرچہ یہاں مومن ہونے کی شرط نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بعض اور مقامات پر بھی کفارہ بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے زہار کا کفارہ بیان کیا ہے، قتل خطا کا کفارہ بیان کیا ہے۔ تو جب اللہ نے وہ کفارے بیان کیے ہیں تو اس کفارہ کے اندر بھی اللہ نے غلام کو آزاد کرنے کی شرط لگائی ہے، اس کا حکم دیا ہے۔ اور وہاں جب اللہ نے حکم دیا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ مومن غلام کی شرط لگائی ہے۔ یہ دیکھیں قتل خطا ہے، قتل خطا کا کفارہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 92۔ تو ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، جو بندہ کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اسے ایک مومن گردن کو آزاد کرانا ہے اور دیت ادا کرنی ہے مقتول کے گھر والوں کو، الا یہ کہ وہ صدقہ کر لیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہاں اللہ نے شرط لگائی ہے وہ غلام مومن ہو۔ یعنی پہلے مومن غلام ہیں ان کو آزاد کیا جائے تاکہ مومن لوگ غلامی میں نہ رہیں، پھر اس کے بعد کفار غلاموں کی باری آئے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مومن کی شرط نہیں لگائی، تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں بھی وہی شرط انڈرسٹوڈ ہم لے لیں گے تو وہ مومن غلام ہو تو بہتر ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ معاملہ اس معاملے سے ہلکا ہے، تو یہاں جو ہے وہ مومن کے علاوہ بھی چل جائے گا، واللہ عالم۔ بہرحال دونوں رائے موجود ہیں۔ آج کل غلامی وغیرہ یہ تصور موجود نہیں ہے، تو آج کل جو ہے وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، ان میں سے کوئی چیز اختیار کر لی جائے۔ جی
دیکھیے وہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ غارمین میں آتے ہیں، وہ زکوٰۃ کی مد میں تو آ جائیں گے، والغارمین میں چٹی والے جن پہ چٹی پڑی ہوئی ہے، لیکن ان کو اگر غلام کہا جائے تو میرا نہیں خیال کہ ان پر غلامی کے احکامات ان کے اوپر ہوتے ہیں، کیونکہ غلامی کے بہت سارے احکامات ہیں، تو کیا غلامی کے سارے احکامات ان پہ پورے ہوں گے؟ واللہ عالم۔ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، پس جو شخص نہ پائے پس روزے رکھنا ہے 3 دن کے۔ جو شخص نہ پائے، جو شخص یہ 3 کاموں میں سے کوئی کام نہ کر سکے، تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھ لے۔ یہ جو 3 دن کے روزے ہیں یہ آپشن نہیں ہے، یہ پہلی پریفرنس نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی قسم ہم نے کھائی تھی، اب قسم پوری نہیں ہو رہی، قسم توڑنی پڑ رہی ہے، کوئی بات نہیں، ہم نے 3 روزے رکھنے ہیں، 3 روزے رکھ لیں گے۔ نہیں، یہ آپشن نہیں ہے۔ آپشن اللہ نے 3 چیزوں میں رکھی ہے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، یا غلام آزاد کرنا۔ ان میں سے کوئی بھی چیز اختیار کی جا سکتی ہے، اگر غلامی کا تصور وغیرہ موجود ہو تو کوئی بھی چیز اختیار کی جا سکتی ہے۔ اس آپشن میں روزے رکھنا نہیں ہے، اس میں کھانا کھلانا ہے 10 مسکینوں کو، یا کپڑے پہنانا ہے، یا غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر یہ تینوں کام نہ کر سکے کوئی انسان، مجبوری ہو، تو بامر مجبوری روزے رکھنا جائز ہے۔ پھر 3 دن کے روزے وہ بامر مجبوری ہے۔ اگر ایک انسان وہ کھانا کھلا سکتا ہے تو وہ کہ نہیں جی مجھے کھانا کھلانے پہ میرے پیسے خرچ ہو جائیں گے، میں روزے رکھوں گا، روزے رکھنے پہ تو پیسے خرچ نہیں ہوں گے۔ یا ایک بندہ کپڑے پہنا سکتا ہے، اس کے پاس استطاعت ہے، وہ کہ نہیں کپڑے پہنانے میں جو ہے وہ میری رقم خرچ ہوگی، زیادہ رقم خرچ ہوگی، تو میں اس کو بھی بچا لوں، میں روزے رکھ لوں، روزے رکھنے پہ رقم خرچ نہیں ہوگی، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ بامر مجبوری ہے، اگر ایک انسان تینوں کام نہ کر سکے، نہ 10 مسکینوں کا کھانا کھلا سکے، نہ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا سکے، نہ غلام وغیرہ موجود ہوں، غلام آزاد نہ کر سکے، تو پھر بامر مجبوری انسان روزے رکھ سکتا ہے۔ اب یہ جو 3 روزے ہیں، تو یہ 3 روزے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 3 روزے لگاتار رکھنے ہیں، لیکن دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے لگاتار کی شرط نہیں لگائی، تو وقفے وقفے سے بھی رکھ سکتا ہے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم اٹھاؤ۔ یہ کیا مراد ہے؟ یعنی جب تم قسم اٹھاؤ اور قسم توڑ دو، اگر تم پوری نہ کر سکو تو پھر یہ کفارہ ہے، یہ محذوف ہے ادھر۔ اگر تم قسم پوری نہ کر سکو، یہ قسم رکھنے کا کفارہ، یہ قسم کھانے کا کفارہ نہیں ہے، یہ قسم کھانے کے بعد اگر پوری نہ ہو سکے تو اس کا کفارہ ہے۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور حفاظت کرو اپنی قسموں کی۔ اللہ نے فرمایا یہ نہ ہو کہ تم سمجھو کہ چلو جی 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں گے، 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دیں گے، اگر یہ نہیں ہے تو روزے رکھ لیں گے، تو انسان کہ چلیں جی میں کفارہ دے دوں گا، تو انسان جو ہے نا زیادہ پرواہ نہ کرے، اور انسان یمین موقدہ جو انسان نے قسم اٹھائی ہے میں یہ کام ضرور کروں گا، تو انسان وہ قسم اپنی توڑ دے، زیادہ پرواہ نہ کرے۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اصل تو تمہیں قسم کی حفاظت کرنی ہے، تمہیں ہر ممکن طریقے سے اپنی قسم کو پورا کرنا ہے۔ باقی اگر کوئی انسان قسم پوری نہ کر سکے، توڑنی پڑ جائے، تب پھر انسان جو ہے وہ یہ کفارہ دے۔ یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل آئے، تھوڑی سی انسان پہ برڈن آئے تو انسان کہ چلو 10 مسکینوں کو کھانا ہی کھلانا ہے نا، چلو کھلا دیتے ہیں۔ نہیں، انسان کو اپنی قسم کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ کا نام لے کر اس نے قسم اٹھائی ہے تو انسان کو اس کی حفاظت کرنی ہے حتی الامکان۔ یہاں موجود نہیں ہے، ویسے وہ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں موجود ہے کہ جب انسان قسم اٹھائے، یہ جو یمین موقدہ ہے، یہ انسان کو ناجائز کام پہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔
قسم انسان کو ایک جائز یا مستحب کام پہ قسم اٹھانی چاہیے، نہ جائز کام پہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ ایک انسان کہے کہ تھوڑی سی ناراضگی ہو رشتہ داروں سے، کسی رشتہ دار سے اچھا کرنے کی کوشش کرے، رشتہ دار آگے سے اس کی اچھائی کے پاس نہ کرے، تو انسان جو ہے نا غصے میں آ کر کہہ دے اللہ کی قسم میں تجھ سے آئندہ اچھا سلوک نہیں کروں گا۔ اب کہنے کو یہ یمین موقدہ ہونی چاہیے، اس طرح کی یمین موقدہ جائز نہیں ہوتی، یہ جائز نہیں ہے۔ دوسرے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ کو اپنی قسموں کو نشانہ نہ بناؤ کہ تم نیکی نہ کر سکو، تم اللہ سے نہ ڈرو، تم لوگوں میں صلح نہ کرواؤ۔ یعنی ان غلط کاموں کے لیے اللہ کو اپنی قسموں کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ ایک انسان کہ نہیں میں نے آئندہ صلہ رحمی نہیں کرنی، نہیں میں نے آئندہ یہ نیکی والا کام نہیں کرنا، یہ تو نیکی کا کام کرنے سے بڑی ذلت ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تھوڑی سی مشکل انسان کو آئے تو انسان جو ہے وہ ایک قسم اٹھا لے کہ آئندہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ اور ہمارے ہاں اکثر لوگ، اللہ معاف کرے، کئی لوگ اس طرح کی قسم اٹھا لیتے ہیں۔ نہیں، یہ قسم اگر انسان کو اٹھانی ہے تو انسان کو قسم اچھی بات کی اٹھانی چاہیے، جائز بات کی یا مستحب بات کی اٹھانی چاہیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل شخصیت، بڑی نیکی کرنے کی کوشش کرتے تھے اور ہر نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ تو ان کا ایک کوئی رشتہ دار تھا تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے اور اس پر خرچ کرتے، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا تو اس الزام میں وہ رشتہ دار بھی شریک ہو گیا، اسے بھی غلط فہمی ہو گئی، وہ بھی شریک ہو گیا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے قسم اٹھا لی کہ میں آئندہ اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کروں گا۔ تو میں بات کر رہا ہوں حضرت مصطح بن اساسہ، یہ نام ہے حضرت ابوبکر صدیق کے اس رشتہ دار کا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے اور اس پہ خرچ کرتے، کوئی آپ سمجھیے کہ کوئی ماہانہ کوئی اس کے ساتھ ایک مخصوص رقم طے کی ہوئی تھی تو وہ اس کو دیتے تھے صدقہ خیرات کے طور پر۔ لیکن جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا، منافقین نے الزام لگایا، بعض سادہ لوگ مسلمان اس کا شکار ہو گئے، اس میں یہ حضرت مصطح بھی شکار ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم میں آئندہ اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کروں گا، میں تو حسن سلوک کرتا تھا، اس نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ میری بیٹی پر اس نے یہ غلط الزام لگا دیا، اللہ نے بعد میں برات نازل کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابوبکر صدیق کو منع کر دیا، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ اللہ نے جن کو وسعت دی ہے، اللہ نے جن کو فضل اور مقام عطا کیا ہے، تو انہیں قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں سے فضل والے، تم میں سے وسعت کشادگی والے قسم نہ اٹھائیں أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، کہ وہ رشتہ داروں کو، مسکینوں اور وغیرہ کو دیں، یتیموں، مسکینوں اور رشتہ داروں وغیرہ پر خرچ نہ کرنے کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ہونا چاہیے کہ وہ درگزر کریں، معاف کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تم سے بھی تو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اگر ان سے کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قسم ہی اٹھا لیں کہ ان سے حسن سلوک نہیں کرنا۔ قسم اس کام کے لیے نہیں ہوتی، قسم ایک جائز اور ایک مستحب کام کے لیے ہوتی ہے جو انسان کو قسم اٹھانی چاہیے۔ تو اگر ایک انسان کوئی جھوٹی قسم اٹھائے، کوئی غلط قسم اٹھائے، انسان کو فوراً قسم توڑ دینی چاہیے، اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس قسم کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے جو ایک جائز اور ایک مستحب کام پر انسان دل کے ارادے کے ساتھ قسم اٹھاتا ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر نہ اس کو پورا کر سکے تو پھر کفارہ دینا ہوگا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یعنی اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ کیوں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں؟ اللہ اس لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے، اور جب ہمیں سمجھ آ جائے گی تو یہ اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہوگا کہ کیونکہ دین کے مسائل ہمارے فائدے کے لیے ہیں، ہماری اصلاح کے لیے ہیں، ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے ہیں، تو یہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے جب
اللہ کے احکامات ہمیں سمجھ آ جائیں. اللہ کے احکامات کیسے سمجھ آئیں گے؟ اللہ کے احکامات تب سمجھ آئیں گے جب ہم پڑھیں گے. جب ہم پڑھیں گے ہی نہیں، جب ہم آنکھیں بند کر لیں گے اور ہم قرآن پڑھیں گے ہی نہیں، اللہ کے احکامات پڑھیں گے ہی نہیں، تو ہم سمجھ ہی نہیں آئے گی. اور اگر ہم قرآن پڑھیں بھی تو پھر اس کو تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ احکام سمجھ آئیں گے، ورنہ سمجھ نہیں آئیں گے. اور جب یہ احکامات ہمیں غور و فکر تدبر کے ساتھ ہم پڑھیں اور پھر اللہ تعالی ہمارا ذہن کھول دے، تو یہ اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. بہت بڑا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. تو اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تمہارے لیے، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں اللہ نے یہ بات سمجھا دی ہے اور اللہ نے تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دی ہے. کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ قسمیں اٹھا لیتے ہیں، پھر قسمیں توڑ بھی دیتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تفصیلات کا، تو ہنانوں پریشان پھرتے رہتے ہیں کیا کریں کیا نہ کریں. تو جس کو اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ واضح کر دے، جس کو سمجھ آ جائے اس کی تفصیل کی، تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، انما الخمر والمیسر، سوائے اس کے کہ نہیں، شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور استہان. اصل میں نصب کہتے ہیں، نصب کی جمع انصاب. تو نصب وہ جگہ جہاں پتھر نصب کیے جائیں، پتھر اور بت وغیرہ وہاں بنا دیے جائیں اور بت نصب کر دیے جائیں، جس کو آپ آستانے بنائے ہوتے ہیں لوگوں نے غیر اللہ کی عبادت کے لیے، اور اس قسم کی چیزیں. پرانے زمانے میں لوگ نیک جو فوت شدگان تھے، نبی یا ولی، ان کے بت بنا لیتے تھے. آج کل لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج کل لوگ بت نہیں بناتے تو لوگ مزار بنا لیتے ہیں. وہ مزار بھی، وہ بھی اسی آستانوں کے اندر آ جائیں گے جہاں بہت سی شرکیات اور بدعیات کی جاتی ہیں. والانصاب، تو اے ایمان والو، سوائے اس کے کہ نہیں، شراب، جوا، آستانے اور ازلام. ازلام سے مراد تیر. قسمت آزمائی کے لیے عرب لوگ تیروں کا استعمال کرتے تھے. تیر رکھے ہوتے تھے، ان تیروں کے اوپر لکھا ہوتا تھا، بعض پہ لکھا ہوتا تھا افعل، بعض پہ لکھا ہوتا تھا لا تفعل، بعض خالی ہوتے تھے. تو کوئی کام کرنا ہوتا عرب لوگوں نے جاہلیت میں، سفر پہ جانا ہوتا، کوئی کام کرنا ہوتا، تو وہ ہر کام کرنے سے پہلے فال نکالتے تھے. کبھی وہ تیروں کے ذریعے نکالتے تھے، کبھی وہ پرندہ اڑا کر نکالتے تھے. کہ پرندہ اڑا کر نکالتے تھے اس کو وہ تطیر کہتے تھے. تطیر، پرندہ اڑانا سے وہ اتنا وہ پرندہ اڑاتے تھے کہ وہ تطیر کا مطلب پرندہ اڑانا، اور تطیر ہی بدفعلی کے معنی میں بھی طیارہ یا تطیر. حدیث میں ہے طیارہ تو شرکن، تو یہ بدشگونی اور یہ پرندہ اڑا کر، تو یہ باقاعدہ شرک ہے. یا یہ قسمت اندازی کے تیر. اصل میں شرک ایسے ہے کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہماری قسمت اور ہماری اچھائی برائی کی بنیاد یہ چیزیں ہیں. سفر کرنا ہوتا تھا تو اگر تیر پہ لکھا ہوتا ہے افعل، تو کہتے تھے ہاں سفر کرنا چاہیے، یہ سفر ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگا. یا پرندہ اڑاتے، پھر اس میں رکھا ہوتا تھا کہ دائیں طرف اڑے گا تو اس کا مطلب اچھا ہے، بائیں طرف اڑے گا اس کا مطلب ہے کہ برا کام ہے. پھر وہ باقاعدہ اگر وہ یعنی افعال والا تیر نکلتا یا پرندہ دائیں طرف اڑتا تو وہ باقاعدہ اس کو کرتے. اور جب وہ الٹا کام ہو جاتا، لا تفعل والا تیر نکلتا یا پرندہ بائیں طرف اڑ جاتا، تو باقاعدہ اس کام سے رک جاتے. وہ کہتے اب اگر یہ کام کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا. گویا کہ انہوں نے اپنی قسمت ان کے اوپر رکھی ہوئی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ ہماری قسمت ان کے ہاتھ میں ہے. بھئی ہماری قسمت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، سارے فیصلے تو اللہ رب العالمین کے ہیں. اچھی بری تقدیر اللہ رب العالمین نے بنائی ہوئی ہے اور وہ سراسر اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں.
تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں جو تقدیر اور قسمت ہے اس کو اللہ سے لے کر کہ تیروں کے اوپر ڈال دینا یا وہ پرندے کے اوپر ڈال دینا، تو یہ شرک ہے۔ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں سورہ مائدہ کے شروع میں کہ جو چیزیں بہت فسق و فجور میں شامل ہیں اور جو چیزیں بڑی اللہ کی نافرمانی میں شامل ہیں، اس میں وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، تم تیروں کے ساتھ قسمت ازمائی کرو، ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ ذالکم فسق، یہ فسق ہے، یہ اللہ کی اطاعت سے نکلنے والی بات ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ 4 چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، ایک شراب کا، ایک جوئے کا، اور ایک آستانے وغیرہ یہ جہاں شرکیات بدیات وغیرہ ہوتی ہیں، اور ایک یہ جو قسمت ازمائی کی چیزیں ہیں تیروں کی صورت میں۔ اگر افعل والا تیر نکلتا تو کام کر لیتے، لا تفعل والا نکلتا تو نہیں کرتے، رک جاتے تھے باقاعدہ، اور اگر خالی تیر نکل آتا تو دوبارہ تیر اٹھا لیتے۔ تو فرمایا یہ چاروں کے چاروں کام رجسن، نجس ہیں، پلید ہیں، من عمل شیطانی، شیطان کے عمل سے ہیں۔ پیچھے انما ہے، اور آپ کو پتہ ہے انما حسر کے لیے آتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، یہ شراب ہو یا جوا ہو یا یہ آستانے ہوں یا یہ قسمت ازمائی کے تیر وغیرہ ہوں، یہ رجس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف رجس ہیں، پلید ہیں اور شیطانی عمل ہے۔ فجتنبوہ، تم اسے اجتناب کرو، ان سب کاموں سے تم بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان 4 چیزوں کی حرمت بڑی شدت کے ساتھ بیان فرمائی۔ فرمایا کہ یہ پلید چیزیں ہیں ساری کی ساری، یہ پلیدگی وغیرہ کا اطلاق صرف شراب پر یا صرف جوئے پر یا صرف وہ آستانوں پر یا صرف تیروں پر نہیں ہے، یہ سب چیزوں پر ہے مشترکہ طور پر۔ یہ سارے اعمال جن کا یہاں ذکر ہوا ہے، یہ سارے اعمال پلید ہیں، شیطانی عمل ہیں، اور تمہیں ان سے بچنا ہے، فجتنبوہ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ نے ایمان والوں کو ان کے ایمان کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک انداز میں ان چیزوں کا حکم بیان کر دیا۔ ان میں سے بعض چیزیں شراب اور جوا وغیرہ، ان کے بارے میں پہلے بھی احکامات اترے، لیکن اتنے واضح 2 ٹوک انداز میں نہیں اترے۔ اللہ تعالیٰ، آپ کو پتہ ہمارے دین کے اندر اللہ نے تدریج رکھی ہے، تو اللہ نے یہ احکامات تدریجاً حرام فرمائے ہیں۔ اللہ نے تو حرام کرنے تھے، اللہ کے علم میں تو پہلے ہی تھا، لیکن ہمارے دین کے اندر اللہ نے آسانی رکھی ہے، تدریج رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تدریج کے ساتھ یہ چیزیں حرام کی۔ شراب کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، یہ شراب کے بارے میں 3 یا 4 حکم ہے۔ سب سے پہلے مکی صورتوں میں وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، سورہ نام میں اللہ فرماتے ہیں کہ کھجور کے پھل ہوں یا انگور کے پھل ہوں، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، کھجور کے پھل ہوں یا انگور کے، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، تم ان سے نشہ بھی حاصل کرتے ہو اور اچھا رزق بھی حاصل کرتے ہو۔ تو یہ پہلی آیت ہے جو شراب کے بارے میں آپ سمجھیے اتری۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ کھجور اور انگور کے پھل سے تم نشہ بھی لیتے ہو اور رزق حسن بھی لیتے ہو۔ کیا پتہ لگا؟ یہ سورہ نحل کی آیت ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 67 ہے۔ تو اس میں نشے کے بارے میں اس آیت میں کیا ہے؟ اس میں شراب کو حرام قرار دیا گیا، حلال قرار دیا گیا، کیا حکم ہے اس میں شراب کے بارے میں؟ نہیں، یہاں کیا فائدہ نقصان بیان کیا گیا ہے؟ وہ تو فائدہ نقصان والی وہ دوسری آیت ہے، سورہ بقرہ والی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ جی
یعنی اس میں شراب کی مذمت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، کہ شراب کی اجازت ملی ہے؟ اس آیت میں شراب کے بارے میں یعنی کیا پتہ لگتا ہے اس آیت سے کہ شراب اچھی چیز ہے، بری چیز ہے، پینی چاہیے کہ نہیں پینی چاہیے؟ کہ کچھ پتہ نہیں لگتا؟ ہاں جی، نہیں اس میں کہاں کہا گیا بری ہے؟ وہ تو پھر بعد میں بتایا نا کہ برا ہے تو ہاں جی، نہیں اس میں اشارہ موجود ہے برا ہونے کا، وہ کیسے نکالیں اس کو؟ لیکن صرف اشارہ ہی ہے، صراحت کوئی نہیں ہے۔ جی بیگ صاحب، یہ جو آیت ہے یہ ہاں جی سادی، اس میں شراب کا ذکر ہے اس آیت میں؟ جی جی، اس میں شراب کا ذکر ہے اس آیت میں؟ اس آیت میں شراب کا ذکر ہے، کہاں ذکر ہے؟ سکرن ومن ثمرات النخیل والعناب تتخذون منه سکرن، سکر نشہ، تو نشہ شراب، تو یہاں نشے کی کوئی مذمت یا کوئی اجازت کوئی چیز یہاں ہے؟ نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کھجور کے پھلوں سے اور جی شاباش، دیکھیں بچوں نے بتا دیا کیا جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ رزق حسن جب کہا ہے، جب اس کے ساتھ نشہ کو ذکر کیا ہے تو پتہ لگا کہ جو شراب ہے وہ رزق حسن نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ کھجور کے پھلوں سے اور انگور کے پھلوں سے تم نشہ بھی لیتے ہو اور تم رزق حسن بھی لیتے ہو، تو اس میں مذمت موجود ہے، اگرچہ اس کو حرام نہیں کیا گیا، لیکن کہا کہ اصل میں عرب لوگ کیا کرتے تھے، کھجور بھی کھاتے تھے، انگور بھی کھاتے تھے، ان کے جوس بھی نکالتے تھے، اور وہ جوس کو ہی، وہ جو جوس نکالتے تھے اس کو رکھ دیا جائے مخصوص طریقے سے۔ اذان 9 بجے ٹائم ہو گیا، تو وہ جو کھجور کا وہ جو جوس وغیرہ نکالتے تھے انگور کا، اس کو رکھ دیتے تھے مخصوص طریقے سے، اس میں وہ نشہ پیدا ہو جاتا تھا، تو اس طرح نشہ بناتے ہیں۔ تو تم اس سے رزق حسن بھی لیتے ہو، رزق حسن کیسے؟ کھجور کھا کر، انگور کھا کر، یہ ان کا جو جوس ہے، جو صحیح جوس ہے وہ یہ رزق حسن ہے، اور تم ان سے رزق حسن کے علاوہ نشہ بھی لیتے ہو۔ پتہ لگا نشہ رزق حسن نہیں ہے، وہ رزق خبیث ہے، یہ اشارہ موجود ہے، لیکن یہاں حرام نہیں قرار دیا گیا، ویسے ایک مذمت کا انداز ہے۔ تو ایک یہ آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ شراب کو رزق حسن کے مد مقابل بیان کرتے ہوئے یہ ظاہر کیا کہ یہ رزق حسن نہیں ہے بہرحال، اور پھر باقاعدہ سوال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دیں، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، وہ آپ سے شراب و جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ انہیں جواب دے دیں قل فیہما اثم کبیر، کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ تو وہاں بھی اللہ نے مذمت بیان کی کہ ان کے کچھ فوائد بھی ہیں، نقصانات زیادہ ہیں اور گناہ زیادہ ہے، لیکن صریح حرام نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم نازل کیا سورہ نساء کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو باقاعدہ اس آیت کریمہ میں نشے سے منع کیا گیا، لیکن محدود طور پہ نماز کے قریب منع کیا گیا ہے، یعنی نماز سے انسان آدھا گھنٹہ پہلے 15 منٹ پہلے نہ نشہ کرے، تاکہ یہ نہ ہو کہ نماز کے اندر انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور قرآن کریم کی توہین ہو جائے، اور ایسا ہوا بعض صحابہ کرام سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پہ حرام نہیں کیا تھا، تو یہ آیتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں مکمل طور پہ حرام کر دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پہ حرام کر دیا، تو جب صحابہ کرام کے سامنے یہ آیت آئی تو صحابہ کرام وہ سمعنا واطعنا کے خوگر تھے، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تو صحابہ کرام پکار اٹھے کہ انتہائی نہ انتہائی نہ۔ باقاعدہ جب بعض احادیث میں آتا ہے کہ جب وہ پچھلی آیات جو میں نے ذکر کی آپ کے سامنے تدریج والی، تو جب وہ آیات صحابہ کرام کے سامنے اترتی تو حضرت عمر کے بارے میں خاص طور پر آتا ہے
کہ وہ کہتے کہ اے اللہ تعالیٰ شراب کے بارے میں کوئی واضح دو ٹوک حکم نازل کریں ہر دفعہ. تو جب یہ آخری حکم نازل ہوا تو حضرت عمر بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے کہ اے اللہ تعالیٰ اب ہم باز آ گئے، انتہائی نہ اب واضح دو ٹوک حکم آ گیا ہے. تو صحابہ کرام تو انتظار کر رہے تھے کہ دو ٹوک حکم آئے تو ہم اس سے رک جائیں. جب تک دو ٹوک حکم نہیں آیا تو صحابہ کرام، اللہ نے مذمت کی تو انہوں نے اس کا استعمال کم کر دیا ہوگا، لیکن اللہ نے مکمل حرام نہیں کیا تھا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے نماز کے قریب منع کر دیا، صحابہ کرام نماز کے قریب پھر بچتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے صریح منع کر دیا تو صحابہ کرام اس سے رک گئے. یہ تو ان لوگوں کا طرز عمل ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے. باقی جن کے اندر منافقت ہے، اللہ معاف کرے، یا ان کا ایمان ہی ایسا ہے، ایسے بدبخت بھی ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی قرآن کریم میں کہاں شراب اور جوا حرام کیا گیا. وہ کہتے ہیں قرآن سے تو شراب کی حرمت ثابت ہی نہیں ہوتی. کہاں لکھا قرآن میں کہ شراب حرام ہے؟ کہتے ہیں حرام کا لفظ دکھاؤ. اللہ معاف کرے ان بدبختوں کو، کیا کہیں ان کو، انہیں اتنا ہی نہیں پتا کہ رجس پلید چیز بھی جائز ہو سکتی ہے اسلام میں. اسلام کتنا پاکیزہ دین ہے، تو پاکیزہ دین کے اندر جس عمل کو اللہ پلید کہہ رہا ہے، یعنی اتنے وہ، یعنی ان کو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، بس آپ حرام کا لفظ دکھائیں. تو اس گویا کا مطلب یہ ہوا کہ پلید چیز بھی جائز ہو سکتی ہے. پھر شیطانی عمل بھی جائز ہو سکتا ہے، اللہ اس کو شیطانی عمل کہہ رہے ہیں. پھر یہ تو نہیں ہے قرآن میں کہ حرام ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اجتناب کرو، بچ جاؤ، تو یہ حرمت نہیں ہے، اسے رک جاؤ. اور پھر لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی گویا کہ انسان شراب اور جوئے اور ان چیزوں سے بچ کر کامیاب ہوگا. ان لوگوں کو کامیابی بھی نہیں چاہیے، کہتے ہیں لفظ حرام چاہیے. یہ تو میں یہی کہتے ہیں نا، یعنی یہ آیت پڑھنے کے باوجود کہتے ہیں نہیں قرآن میں کہاں حرام ہے، کہیں حرام نہیں ہے. اللہ معاف کرے، یعنی اللہ نے عقل پہ پردے ڈال دی، اور یہ ایمان کے صدی منافی ہے یہ بات. یعنی ایک چیز پلید بھی ہے، یعنی گویا کہ ان کے نزدیک شیطانی عمل بھی جائز ہو سکتا ہے، پلید چیز بھی جائز ہو سکتی ہے. جس سے اللہ کے صراحت سے رک جاؤ وہ چیز بھی جائز ہو سکتی ہے. اور جو چیز فلاح کامیابی کے منافی ہے وہ چیز بھی ان کے ہاں جائز ہو سکتی ہے. اللہ کے یہاں فلاح نہیں ہے. فلاح کس میں ہے؟ شراب سے رکنے میں، جوئے سے رکنے میں. اور ابھی آگے دیکھیں، صرف یہی چار چیزیں نہیں ہیں، یہاں تو چار چیزیں ہیں نا، پلیدگی، شیطانی عمل، اجتناب اور کامیابی. آگے دیکھیں، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، سوائے اسے کہ نہیں شیطان چاہتا ہے کہ وہ ڈال دے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض، فی الخمر والمیسر، شراب میں اور جوئے میں. یعنی شراب اور جوئے سے مسلمانوں کے درمیان دشمنی اور بغض پیدا ہوتا ہے، اور شیطان کے یہ بہت بڑے حربے ہیں شراب اور جوا. شراب تو ام الخبائث ہے، ہر خباثت کی جڑ ہے، اسی طرح جوا بھی. یہ کہتے ہیں کہ پھر بھی حرام نہیں ہے. یعنی گویا کہ دشمنیاں پیدا ہو جائیں، بغض پیدا ہو جائے مسلمانوں کے اندر، تو ان کو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں روک دے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے. شراب اور جوئے سے انسان اللہ کے ذکر سے اور نماز سے بھی رک جاتا ہے، پھر بھی ان کے نزدیک شراب جوا حرام نہیں ہوا قرآن میں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، بس کیا تم باز آتے ہو؟ اب دیکھیں کتنا زوردار انداز ہے اور کتنا ڈانٹ والا انداز ہے کہ اب بھی باز آتے ہو کہ باز نہیں آتے. یہ کہتے ہیں ہم، یہ گویا کہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں ہم اب بھی باز نہیں آتے، اللہ نے حرام کیا ہی نہیں ہے. اور پھر دیکھیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور بچ جاؤ. کس سے بچ جاؤ؟ اللہ کی نافرمانی سے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر ہی یہ بات آتی ہے، شراب جوئے وغیرہ سے بچنا. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم پھر گئے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، سوائے اس کے کہ نہیں ہمارے رسول پر تو واضح پہنچا دینا ہے. اب یہ کتنا ڈانٹ کا انداز ہے. بھئی اگر تم پھر جاؤ، تم پھر بھی نہ مانو شراب جوئے انصاب اور ازلام کی حرمت کو، اگر تم پھر بھی نہ مانو تو جان لو رسول کا کام تو پہنچا دینا ہے، پھر حساب تو ہمارے ذمہ ہے، پھر ہم حساب لیں گے قیامت کے دن. اب اس سے بڑی ڈانٹ کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی ناراضگی کا انداز کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ
نہیں یہ چیزیں حرام کہاں لکھا ہے قرآن میں، تو پھر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مت ہی ماری گئی ہے ولیعاذ باللہ۔ علماء کہتے ہیں اللہ نے ان آیات کے اندر 10 طریقوں سے شراب جوئے کو اور ان چیزوں کو حرام کیا، باقاعدہ 10 چیزیں ان آیتوں سے نکالتے ہیں۔ کہتے ہیں ان میں سے ایک ایک چیز الگ الگ ذکر ہوتی، الگ الگ ایک ایک چیز وہ ان کی حرمت کو ثابت کرتی ہے، اور لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ جنہوں نے نہیں ماننا وہ کہتے ہیں کہ جسے نہیں ماننا اس کو آپ 1000 نشانی بھی دکھاؤ تو وہ جادو کہہ دے گا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، جو نشانی بھی دیکھ لیں انہوں نے منہ موڑ لینا ہے۔ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو چلا آ رہا ہے۔ تو یہ کیفیت ان لوگوں کی ہے جو خواہش نفس پہ چلتے ہیں، احادیث سے ویسے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، کہتے ہیں احادیث تو مسئلہ پیدا کرتی ہیں، اور قرآن کی منمانی تفسیر کر کے، قرآن کی تحریف کر کے، اللہ معاف کرے، کہتے ہیں قرآن میں کہاں حرمت ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جناح کوئی گناہ، فیما طعموا اس میں جو وہ کھا چکے، اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات جب وہ ڈرتے رہے اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ثم اتقوا پھر وہ ڈرتے رہے، وآمنوا اور ایمان لائے، ثم اتقوا پھر وہ ڈرتے رہے، واحسنوا اور نیکی کرتے رہے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں نیکی کرنے والوں سے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرتے رہے، ایسے لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے اس میں جو وہ کھاتے رہے۔ طعیمو کھانا، ہم عام طور پہ طعام کا مطلب کھانا کرتے ہیں، طعام کا اطلاق کھانے پر بھی ہوتا ہے، پینے پر بھی ہوتا ہے، کھانے پر بھی ہوتا ہے اور پینے پر۔ عام طور پر ویسے طعام جو ہے وہ کھانے کے لیے آتا ہے اور پینے کے لیے شرب آتا ہے، لیکن طعام کا اطلاق کھانے پینے دونوں پر ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ آیت بھی ہے کیونکہ پیچھے شراب وغیرہ کی بات ہو رہی ہے، اور اس کی دلیل سورہ بقرہ کے دوسرا پارے کا آخری پیج بھی ہے، جس میں طالوت کو، جس کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا تھا، تو اس طالوت نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک نہر کے ذریعے تمہاری آزمائش کریں گے، فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس نہر میں سے پانی پی لے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ومن لم یطعمہ فإنہ منی، جو اس نہر سے نہ پیے وہ مجھ سے ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدی، سوائے اس شخص کے جو چلو میں پانی لے لے۔ تو ایک دفعہ اس میں قرآن کی آیت ہے فمن شرب منہ، جو اس سے پی لے اس کا مجھ سے کوئی تعلق، وہاں طرف سے شرب ہے اور شرب پینے کے لیے آتا ہے، اور آگے ہے ومن لم یطعمہ فإنہ منی، یہ نہیں فرمایا ومن لم یشربہ یطعمہ، تو گویا کہ طعام کا اطلاق پینے پر بھی ہوتا ہے، صرف کھانے پر نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی طعیم سے مراد پینا ہے کیونکہ پیچھے بات شراب کی ہو رہی ہے۔ تو ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، کوئی گناہ کوئی حرج، جو وہ پیتے رہے، یہاں پینا مراد ہے۔ اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جب وہ ڈرتے رہے اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ثم اتقوا وآمنوا پھر وہ ڈرتے رہے اور ایمان لائے، ثم اتقوا واحسنوا پھر وہ ڈرتے رہے اور احسان کیا۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اگر انہوں نے پی لیا شراب کو تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، اگر وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اگر وہ نیکیاں کرتے ہیں۔ بار بار اللہ نے تقویٰ کا لفظ استعمال کیا، ایمان کا لفظ استعمال کیا، نیک عمل کا لفظ استعمال کیا، احسان کا لفظ استعمال کیا۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اگر اس آیت کا شان نزول ہمارے سامنے نہ ہو تو اس آیت کی تفسیر غلط کرتے ہیں لوگ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس آیت کی غلط تفسیر کرتے ہوئے کہ اگر ایک بندہ ایمان لانے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو چاہے کھائے جو چاہے پیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ اس آیت کا یہ معنی تو ایک صحابی نے بھی حضرت عمر کے دور میں ایک معنی یہ بیان کیا انہوں نے
شراب پی لی، حضرت عمر نے کہا کہ اب سزا ملے گی، تو انہوں نے قرآن کی یہ آیت پڑھ دی کہ ہم تو ایمان لانے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر کوئی ایمان والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو جو کھائے پیے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ نے اجازت دی ہے. حضرت عمر تو پھر انہوں نے درہ نکالا اور انہوں نے سزا دی، اور کہنے لگے کہ تمہیں اس آیت کے پتہ ہی نہیں اس آیت کا شان نزول کیا ہے. یہ آیت ہر کھانے پینے کے بارے میں نہیں ہے، یہ آیت تو ان لوگوں کے بارے میں ہے جو شراب کی حرمت سے پہلے فوت ہو گئے تھے. اب ان کے بارے میں سوال پیدا ہوا، صحابہ کرام تو فوراً پریشان ہو جاتے تھے کہ جی شراب تو اب حرام ہوئی ہے مکمل طور پر، پہلے اللہ نے مکمل حرام نہیں کی. جب اللہ نے پہلے مکمل حرام نہیں کی، اگر پہلے کسی نے پی لی ہے تو اس کو مورد الزام تو نہیں ٹھہرایا جا سکتا. تو صحابہ پریشان ہو گئے، اب تو شراب مکمل حرام ہو گئی ہے. نیک صحابہ جو شہید ہو گئے، حضرت حمزہ، دیگر صحابہ کرام جو شہید ہو گئے اس سے پہلے، جو پہلے فوت ہو گئے شراب کی حرمت سے پہلے، اگر وہ شراب انہوں نے پی لی کبھی تو اللہ نے منع بھی نہیں کیا تھا صراحت سے، تو کیا وہ گناہ گار ہوں گے؟ تو اللہ نے یہ آیتیں اتار دی، نہیں، اگر اللہ نے شراب حرام نہیں کی تھی، اگر وہ شراب پیتے رہے، اگر وہ باقی احکامات میں اللہ سے ڈرتے رہے، باقی احکامات میں نیکی کرتے رہے. کون سے باقی احکامات؟ یعنی جو احکامات نازل ہو چکے تھے، اگر ان احکامات میں وہ اللہ سے ڈرتے رہے، تو اگر شراب کا حکم، حرمت کا صریح حکم نہیں اترا، اور انہوں نے نمازوں وغیرہ کے علاوہ اور اگر انہوں نے کبھی شراب پی لی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر وہ باقی احکامات میں اللہ سے ڈرتے رہے، باقی احکامات میں نیکی کرتے رہے، عمل صالح کرتے رہے، تو گویا کہ ان کے لیے تو شراب کی حرمت پوری طرح اتری نہیں تھی ابھی. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے جب کعبہ چینج ہوا، قبلہ چینج ہوا، تو صحابہ کرام کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ جو لوگ بیت المقدس کو منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں اور فوت ہو گئے ہیں، تو ان کی نمازوں کا کیا بنا؟ تو اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو، تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے. تو یہاں اللہ نے فرمایا ہے اگر وہ دیگر معاملات میں جو دیگر احکامات جو اتر چکے تھے، اگر وہ ان میں اللہ سے ڈرتے رہے، تو اگر یہ حکم ان کی زندگی میں اتر جاتا، لازماً وہ اللہ سے ڈر کر اس کو چھوڑتے. اگر وہ اس حکم کے اترنے سے پہلے فوت ہو گئے ہیں، تو جو انہوں نے کھایا پیا وہ چیز جو ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، اگر باقی معاملات میں اللہ سے ڈرنے والے تھے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اس آیت کے شان نزول سے اس آیت کا مفہوم ثابت ہوگا. کوئی اس آیت سے یہ ثابت کرے کہ ایک ایمان والا آج بھی شراب پیتا رہے اور جو مرضی کھاتا رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو یہ تو قرآن کریم کو نہ سمجھنے والی بات ہے، اور یہ تو بے وقوفی کی بات ہوگی. تو یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو شراب کی حرمت سے پہلے شراب پیتے تھے اور فوت ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ عام حالات میں مومن تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، نیکی کرنے والے تھے، تو شراب کی حرمت سے پہلے اگر وہ شراب پیتے بھی تھے تو کوئی بات نہیں، وہ نیکی کرنے والے ہیں اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.